سالار اردو ڈیجیٹل کی بالکل نئی پیشکش اردو منظرنامہ میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ لوک سبھا انتخابات 2024 کے چلتے کرناٹک میں فیز 2 کی ووٹنگ کل 7 مئی کو ہونے جا رہی ہے۔ الیکشن کمیشن نے چیلنجنگ موسمی حالات کے باوجود ووٹر ٹرن آؤٹ کو بڑھانے کے لیے بڑے پیمانے پر اقدامات کیے ہیں۔ 7 مئی کو کرناٹک کے کل 14 حلقوں میں انتخابات ہونے والے ہیں، جن میں نارتھ کرناٹکا کے نمایاں علاقے شامل ہیں۔ ان نشستوں کے لیے امیدواروں اور ووٹرز کی مکمل اٹینڈنس کی طرف توجہ کرائی گئی ہے۔ آج کے پروگرام میں ووٹر ٹرن آؤٹ ڈائنامکس پر بات تو کریں گے ہی، لیکن اس سے پہلے آج کی اہم سرخیاں۔ کانگریس لیڈر سپریا سرینیت کا دعویٰ، کہا کہ پی ایم نریندر مودی 2024 میں 2014 کی باتوں کو دہرا رہے ہیں، اور کہا کہ مسلمانوں کے لیے ریزرویشن کے نام پر مودی ملک کے باشندوں کو کر رہے ہیں گمراہ۔ ای ڈی کی گرفتاری کے خلاف ہیمنت سورین پہنچے سپریم کورٹ، ان کے وکیل کپل سبل نے الیکشن کے پیش نظر جلد سماعت کی درخواست۔ وزیر اعظم نریندر مودی پر آر جے ڈی لیڈر تیجسوی یادو نے کیا سخت حملہ، کہا انتخابات کے دوران ایک بھی کام کی بات نہیں کر رہے ہیں پی ایم مودی۔ ممبئی کے ایک اسکول نے ہندوتوا ویب سائٹ کے ذریعے نشانہ بنائے جانے کے بعد مسلم پرنسپل سے استعفیٰ دینے کو کہا۔ دہلی کے بعد اب احمد آباد میں افراتفری، 8 اسکولوں کو ملی بم سے اڑانے کی دھمکی، والدین میں مچی کھلبلی۔ پہلے دیکھتے ہیں آج کی بڑی خبر۔ بی جے پی کا الزام ہے کہ کانگریس ایس سی، ایس ٹی اور او بی سی، شیڈول کاسٹ، شیڈول ٹرائب اور دیگر پسماندہ طبقات کا کوٹا چھین کر مسلمانوں کو دینا چاہتی ہے۔ کانگریس کے سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم کی سربراہ شرینیت نے دعویٰ کیا کہ وزیر اعظم مودی نے 2022 میں ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ گجرات اور مدھیہ پردیش میں بی جے پی کی حکومتیں پہلے ہی مسلمانوں کو او بی سی کے طور پر ریزرویشن دے چکے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ ان کے 10 سال تک ہندوستان کے وزیر اعظم رہنے کے بعد ہم نے محسوس کیا کہ اب وہ عوام کا سامنا کریں گے اور اپنا رپورٹ کارڈ پیش کریں گے اور اپنی حکومت کی کامیابیوں پر ووٹ مانگیں گے۔ اس کے بجائے وہ 2014 کی وہی تقریر 2024 میں پڑھ رہے ہیں۔ وہ کانگریس اور اس کے لیڈروں کے علاوہ کسی چیز کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ تو ہمارے وزیر اعظم ان 10 سالوں میں کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے دعویٰ کیا کہ 2024 کا الیکشن 2004 کو دہرائے گا، جب بی جے پی کی بھارت ادے مہم ناکام ہو گئی تھی اور اٹل بہاری واجپئی حکومت کو اقتدار سے باہر کر دیا تھا۔ اب رخ کرتے ہیں آج کی اہم خبر کی طرف۔ کرناٹک کے فیز 2 کے حلقوں میں کیسی ہیں تیاریاں، چلیے جانتے ہیں۔ جیسا کہ کرناٹک میں لوک سبھا انتخابات کا دوسرا مرحلہ قریب آ رہا ہے، الیکشن کمیشن نے چیلنجنگ موسمی حالات کے باوجود ووٹر ٹرن آؤٹ کو بڑھانے کے لیے بڑے پیمانے پر اقدامات کیے ہیں۔ 7 مئی کو 14 حلقوں میں انتخابات ہونے والے ہیں، جن میں نارتھ کرناٹکا کے نمایاں علاقے شامل ہیں۔ ان نشستوں کے لیے امیدواروں اور ووٹرز کی مکمل اٹینڈنس کی طرف توجہ کرائی گئی ہے۔ جن حلقوں میں 7 مئی کو پولنگ ہونی ہے، ان میں چکوڈی، بیلگام، باگلکوٹ، بیجاپور، گلبرگہ، رائچور، بیدر، کوپل، بلاری، ہاویری، دھارواڑ، اتر کنڈا، داون گیرے اور شیموگا شامل ہیں۔ ہاویری، شیموگا، اتر کنڈا اور دھارواڑ جیسی ہائی پروفائل سیٹیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں، جن میں بسوراج بومئی، بی وائی راگھویندر، پرہلاد جوشی اور وشویشور ہیگڑے کاگیری جیسے امیدوار بی جے پی سے لڑ رہے ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ پرہلاد جوشی کو دھارواڑ میں کانگریس کے ونود اسوتی سے سخت چیلنج کا سامنا ہے۔ کرناٹک کے گدگ ضلع میں 7 مئی کو ہونے والے لوک سبھا انتخابات 2 حلقوں پر مشتمل ہیں، ہاویری اور باگلکوٹ۔ ہاویری ضلع میں شرہٹی، گدگ اور رونا اسمبلی حلقے شامل ہیں، جبکہ نارگند اسمبلی حلقہ باگلکوٹ لوک سبھا حلقے کے تحت آتا ہے۔ کل ووٹرز کی تعداد 6,98,724 اور 961 پولنگ اسٹیشنز کے ساتھ تیاریاں ہوئی ہیں۔ خصوصی بوتھ، ویب کاسٹنگ اور حفاظتی اقدامات
جن میں کیرلا اسٹیٹ آرمڈ ریزرو فورس کے اہلکار اور پولیس ہوم گارڈز شامل ہیں، جنہیں مقررہ مقامات پر جمع کرنے کا کام شروع کر دیا گیا ہے، جس میں 3260 پولنگ عملے کو آسانی سے کام کرنے کو یقینی بنانے کے لیے تعینات کیا گیا ہے۔ ووٹروں کی سہولت کے لیے KSRTC بسز، جیپس اور منی بسوں کا استعمال کرتے ہوئے ٹرانسپورٹیشن کے راستے قائم کیے گئے ہیں۔ ووٹنگ صبح 7 بجے سے شام 6 بجے تک ہوگی۔ ووٹنگ مشینوں کو بغیر کسی رکاوٹ کے کام کو یقینی بنایا جائے گا۔ کرناٹک میں عام انتخابات کے پہلے مرحلے میں، جس میں 14 حلقوں کا احاطہ کیا گیا، ریاست میں قابل ستائش 69.56% ووٹر ٹرن آؤٹ دیکھا گیا تھا۔ جیسے کہ دوسرے مرحلہ قریب ہے، یہ ہمیں ووٹروں کے ٹرن آؤٹ سے متعلق مختلف فیصلوں پر غور کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ آپ کے خیال میں اس مرحلے میں ووٹر ٹرن آؤٹ کو کون سی چیزیں متاثر کریں گے؟ کیا آپ موجودہ حالات کے باوجود اپنا ووٹ کاسٹ کر کے اپنی آواز سنائیں گے؟ ہر شہری کے لیے ضروری ہے کہ وہ قوم کے مستقبل کی تشکیل میں اپنے کردار پر غور کریں۔ کیا آپ اپنا جمہوری حق استعمال کرنے اور انتخابی عمل میں حصہ ڈالنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ایسی کون سی رکاوٹیں ہیں جو آپ کو ووٹ دینے سے روک سکتی ہیں؟ آپ کی شرکت ان انتخابات کے نتائج اور ہماری جمہوریت کی رفتار پر نمایاں اثر ڈال سکتی ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ کے خلاف ویلفیئر پارٹی کرناٹک کی جانب سے الیکشن کمیشن میں شکایت درج کرائی گئی ہے۔ شکایت یہ ہے کہ امت شاہ نے 24 اپریل کو کیرلا میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ویلفیئر پارٹی پر الزام لگایا کہ وہ کانگریس کی حمایت کر رہی ہے، کیونکہ اس کا مقصد اس ملک کو اسلامک اسٹیٹ بنانا ہے۔ کیا ہے پورا معاملہ؟ چلیے جانتے ہیں۔ ویلفیئر پارٹی کرناٹک کے ایک وفد نے ریاستی چیف الیکشن کمشنر منوج کمار مینا سے ملاقات کی اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے خلاف ایک شکایت درج کروائی ہے۔ شکایت یہ ہے کہ امت شاہ نے 24 اپریل کو کیرلا میں انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ویلفیئر پارٹی پر الزام لگایا کہ ویلفیئر پارٹی کانگریس کی حمایت کر رہی ہے، کیونکہ اس کا مقصد اس ملک کو اسلامک اسٹیٹ بنانا ہے۔ پارٹی کے وفد نے الیکشن کمیشن کو بتایا کہ یہ ایک بے بنیاد اور غلط الزام ہے، اس سے عوام میں پارٹی کے تعلق سے غلط فہمی پیدا ہوگی۔ ویلفیئر پارٹی الیکشن کمیشن سے رجسٹرڈ سیاسی پارٹی ہے اور پچھلے 13 سال سے دستور کے تحت پرامن طریقے سے عوام کی خدمت میں لگی ہے۔ وزیر اعظم مودی پچھلے 10 سال میں کیے گئے فلاحی کام گنوانے میں بری طرح ناکام ہیں۔ عوامی مدعوں پر بات کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی مواد نہیں ہے اور اپنے عہدے کا پاس و لحاظ کیے بغیر انتخابی ریلیز میں مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے کا کام کر رہے ہیں۔ وہ اپنی ہار کا اندازہ لگا کر بوکھلاہٹ کا شکار ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ الیکشن کوڈ آف کنڈکٹ کے کھلے عام خلاف ورزیاں کرنے کے باوجود ان کے خلاف ابھی تک کمیشن کی جانب سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ ویلفیئر پارٹی کے وفد نے چیف الیکشن کمشنر سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس کے خلاف فوری کارروائی کریں۔ ویلفیئر پارٹی کرناٹک کی جانب سے ہمارا ایک ڈیلیگیشن ہم نے کرناٹک کے چیف الیکشن کمشنر منوج کمار مینا سے ملاقات کی اور ہم نے ایک کمپلینٹ الیکشن کمیشن میں فائل کیا ہے۔ یہ کمپلینٹ اس ملک کے جو وزیر داخلہ ہیں، ہوم منسٹر شری امت شاہ، انہوں نے حال ہی میں کیرلا میں اپنی ایک الیکشن ریلی میں ویلفیئر پارٹی پر ایک غلط الزام عائد کیا تھا، جس کو لے کر کے ہم نے یہ کمپلینٹ درج کیا ہے۔ امت شاہ نے اپنی تقریر میں یہ کہا تھا کہ ویلفیئر پارٹی اس ملک کو ایک اسلامی ریاست بنانا چاہتی ہے، اسلامک اسٹیٹ بنانا چاہتی ہے، اور اس طرح کے ان کے اس اسٹیٹمنٹ سے پورے ملک میں پارٹی کو لے کر کے، کیونکہ ویلفیئر پارٹی ایک سیکولر پولیٹیکل پارٹی ہے، انکلوزیو پولیٹیکل پارٹی ہے، جس میں تمام مذہب کے تمام طبقات کے لوگ اس میں شامل ہیں، ہر ایک اس میں ممبر ہے۔ تو ایسے میں پارٹی کی ریپوٹیشن کو ڈیمیج کرنے کا کام امت شاہ کی جانب سے ہوا ہے۔ یہ ماڈل جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے، الیکشن کوڈ آف کنڈکٹ، اس کے بھی خلاف ہے۔ تو ہم نے الیکشن کمشنر سے مل کر کے ایک کمپلینٹ درج کرتے ہوئے ان سے گزارش کی ہے کہ امت شاہ کے اس اسٹیٹمنٹ سے پارٹی کو نقصان پہنچا ہے اور عوام کے اندر پارٹی کو لے کر کے غلط فہمی پھیلے گی، تو اس لیے ان پر اس سخت کارروائی ہونی چاہیے، یہ مطالبہ ہم نے کیا ہے۔ یہ جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک کا وزیر اعظم، ملک کا وزیر داخلہ
जो कि 10 साल से हुकूमत में रहे हैं, इनको अपने जो दौर के जो काम हैं, जो डेवलपमेंटल वर्क हैं, वो बताने के बजाय ये अलग अलग कम्युनिटीज़ पर बिलखुसूस मुसलमानों पर अटैक करने के काम, रिजर्वेशन पर अटैक करने का काम, मज़हब के नाम पर नफ़रत फैलाने का काम और जहरीली तकरीरें करके ये चाहते हैं कि इलेक्शन में जीतेंगे। तो जाहिर सी बात है कि अवाम जाग चुकी है, पब्लिक इस वक्त बहुत अवेयर है, वो समझती है कि 10 सालों में जो काम होना चाहिए था लोगों को वो नहीं हो सका है, जिसके नतीजे में इनके पास कहने को कुछ नहीं है। तो अब ये जो है, चूँकि इनके पास कहने को कुछ नहीं है, इसलिए इस तरह के बेबुनियाद इल्ज़ामात पार्टियों पर लगाना और जो अलाइंस वगैरह जो बन रहे हैं उनको डैमेज करना और वोटरों के अटेंशन को डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस मुल्क का वोटर जागरूक हुआ है, तो हम इलेक्शन कमीशन से उम्मीद रखते हैं कि ये जो कंप्लेंट हमने बुक किया है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और इस तरह के स्टेटमेंट आइंदा ना हो और इलेक्शन में इस तरह के नफरत फैलाने वाले डेरोगेटरी स्टेटमेंट जो हैं उसको रोकने की कोशिश इलेक्शन कमीशन करेगा, ये हम ऐसी उम्मीद रखते हैं। कैसे लगी आपको सालार डिजिटल की ये नई कोशिश, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।